الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو چند ایک ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو نزاکت کے ساتھ بات نہ کرے، کیونکہ بسا اوقات نزاکت کے ساتھ آپ بات کرے گی اور سامنے والے بندے کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو جائے گی، گناہ کی طرف وہ مائل ہو جائے گا، گناہ کا خیال اس کے دل کے اندر آئے گا۔ ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور امت کی بیٹیوں کو بتا دیا کہ اگر اول تو آپ کو نامحرم مردوں سے بات کرنی نہیں چاہیے، مکمل احتیاط رکھنی چاہیے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اور اشد ضرورت پڑ جائے تو اس وقت نرم لہجے کے اندر گفتگو نہ کریں۔ اگر آپ نرم لہجے میں گفتگو کرے گی تو سامنے والے بندے کے دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا ہو جائے گا۔ اللہ نے دوسرا حکم دیا، اپنے گھروں کے اندر قرار کے ساتھ رہے، اپنے گھروں میں رہے۔ نمبر 3، قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ نہ پھریں۔ امت کی بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ، اپنے آپ کو بن سور کر یعنی تیار کر کے لوگوں کے سامنے دکھاتے ہم نہ پھریں۔ نمبر 4، نمازوں کی پابندی کیا کرے۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرے۔ یہ باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو، ہماری اور آپ کی ماؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہیں، جو ہماری روحانی مائیں ہیں، لیکن امت کی بیٹیوں کو اصل چیز بتانا مقصود ہے کہ وہ بھی زیب و زینت اختیار کر کے دنیا والوں کے سامنے بتائے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے اندر کون کون شامل ہیں اس کو ذکر کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یاد رکھے اہل بیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی اولاد بھی شامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی شامل ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کرنا چاہا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے ان کو یہ بات پسند نہ آئی، یہ بات ان کو ناگوار گزری، کیونکہ حضرت زید یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ جب حضرت زینب قریشی خاندان سے تھی، جبکہ حضرت زینب قریشی خاندان سے تھی، تو صاف ظاہر ہے کہ اونچے خاندان والی عورت کا ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ نکاح کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے فرما دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دے تو پھر کسی مومن اور مؤمنہ کی یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہ کریں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دونوں بھائی بہن حضرت زینب بنت جحش بھی تیار ہو گئے نکاح کرنے کے لیے، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش بھی تیار ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ بیان کیا ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ کرا دیا۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جحش اونچے خاندان سے تھیں، حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے، اس لیے ان کی آپس میں انبن رہتی تھی۔ بالآخر حضرت زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق دینے کے لیے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، طلاق نہ دے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا تھا کہ طلاق ہوگی، اس کے بعد آپ حکم خداوندی سے حضرت زینب سے نکاح کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں فرما رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے سے مخالفین کو اعتراضات کا موقع مل جاتا تھا، اور اس زمانے کے اندر یہ چیز عیب سمجھی جاتی تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کوئی بندہ کرے، تو اس کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس رسم کو ختم کرنا تھا اور اس غلط فہمی سے لوگوں کو باہر لانا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو باپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقید ختم نبوت کو بیان کیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، اور کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو بیان کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ بیان کیا ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک، آخر آیات تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ امتی کے لیے بیک وقت وہ 4 نکاح 4 عورتیں اپنی نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 4 سے زائد عورتیں بھی اپنی نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نکاح کے اندر 4 سے زائد عورتوں کو بھی رکھا ہے۔ امتی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ امتی صرف بیک وقت 4 عورتوں سے ہی نکاح کر سکتا ہے، اس سے زائد 4 عورتوں سے زائد اپنے نکاح کے اندر عورتیں نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی دعوت کے آداب کو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم، آخر آیت تک۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو بلایا، تو بعض احباب کھانا تیار ہونے سے پہلے آ گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو چھوٹا سا تھا، بٹھانے کی جگہ بھی نہیں تھی، حضرت زینب دیوار کی طرف رک کر کے بیٹھ گئی، کھانا کھا لیا، لیکن بعض لوگ اٹھے نہیں، وہیں پر باتیں کرنے کے لیے جم کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ آپ جب واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس سے آپ کو ناگواری ہوئی تو ان لوگوں کو احساس ہوا اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس آیت نے فرما دیا کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جن کو کھانے پر بلایا جائے صرف وہ آئے، کھانے سے پہلے جا کر نہ بیٹھے، اس سے میزبان کو مشغول ہونا پڑتا ہے، کھانا کھا کر چلے جایا کرے، وہاں پر بیٹھے نہ رہیں، اور آج بھی ان آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر میزبان اگر پوری اجازت دے دیتا ہے کہ آپ پہلے آ سکتے ہیں، بعد میں بھی آپ کو رکنا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر اگر امتی ہوتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس سے بعد میں بھی کوئی بندہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے، ہماری اور آپ کی کسی ماں سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ نکاح حرام ہے۔ ازواج مطہرات کو دوسرا نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے حرام ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اس کے بعد نکاح بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور جنت میں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکامات کو بیان کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو امانت کا بوجھ ڈالا ہے اس کو ذکر کیا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو اور عقائد اور اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر امانت سے مراد شریعت مراد ہے، تو زمین و آسمان اور پہاڑوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا، ان لوگوں نے یہ اٹھانے سے انکار کر لیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ السبا کو شروع کیا ہے، اس کے اندر شروع میں حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل کو اللہ نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا
تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کریں۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے اسے موڑ کر زیرہ وغیرہ بنایا کرتے تھے اور بڑے عمدہ طریقے سے اور سلیقے سے وہ بنایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور انعامات کا ذکر کیا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا، وہ اس کے ذریعے سے دور دراز کا سفر مختصر وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ تخت ہوا میں اڑتا، ایک مہینے کی مسافت صرف ایک صبح یا ایک شام میں طے کر لیتا۔ جنات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جسے چاہتے تھے ان سے کام لیتے تھے۔ تانبے کا چشمہ بھی تھا، اس کے ذریعے سے وہ برتن وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من سأته۔ سلیمان علیہ السلام ایک دن عبادت کے لیے عصا لے کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دیکھ رہے تھے کہ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اسی دوران ملک الموت نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح کو قبضہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن جنات یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک سال تک جنات اپنے کام میں لگے رہے۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمک کے کیڑے کو بھیجا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا لیا، عصا ٹوٹ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، ایک سال گزر گیا ہے اور ہم کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس سے دو باتیں بتانا مقصود تھیں۔ نمبر ایک، بیت المقدس کا جو کام ادھورا تھا وہ مکمل کرنا تھا، اور نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔ اور آج کل جو جنات وغیرہ کے ذریعے سے لوگ کھیل بناتے ہیں اور بعض جاہل عامل لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات دیے تھے، انہوں نے اس انعامات کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال، اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرمائیے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر انصاف کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کرو، یا تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر 40 سال تک رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک کے سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، ان کی صداقت اور امانت کے تم لوگ قائل ہو چکے ہو۔ کیا ایسا شخص پاگل اور مجنون ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتر کو شروع کیا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد ہیں، اور فرشتوں کے 3 پر ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، اور یہ صرف 3 یا 2 یا 3 یا 4 پر ہی ہے ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے پر زیادہ بھی ہیں، جس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہے، 2 پر کو پھیلا دیتے تو مشرق و مغرب اندر آ جاتا ہے، اتنے بڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور فرشتوں کے متعلق اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحبائق فی اخبار الملائکہ، یہ بہت زبردست کتاب ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کے حالات کو ذکر کیا ہے، اردو میں بھی چھپ چکی ہے اور فرشتوں کے عجیب حالات سے کتاب ملتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات طیبات کا ذکر کیا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے افراد کا ذکر کیا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسہ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ تو یہ چند ایک گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں 22ویں پارے کے حوالے سے پیش کی ہیں، اور علماء اور طلباء سے میری گزارش ہے، علماء تو بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو مجھ سے بڑے ہیں، لیکن جو طلباء ہیں ان کو میں ان کی خدمت میں گزارش میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں، تفسیروں کا ہم مطالعہ کریں، قرآن کریم کی اردو تفاسیر کا مطالعہ کریں، اپنی عربی تفاسیر کا مطالعہ کریں، ہو سکے تو علماء دیوبند نے جتنی بھی تفسیریں لکھی ہیں ان تمام تفسیروں کا بالاستیعاب از اول تا آخر، شروع سے لے کر آخر تک کا مکمل مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔